جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت فائدہ ہے اس نیت کا۔ میں تو جب سے اللہ نے توفیق دیا ہے برسوں ہو گئے اس نیت سے بہت فائدہ اٹھاتا ہوں۔ اللہ پاک جو کچھ سنوں گا عمل کروں گا، آپ عمل کی توفیق دے دیجیے۔ جب عمل بھولو گے اللہ یاد دلا دیں گے، تم تو بھول گئے۔ فائدہ ہوا نا؟ جن باتوں سے فائدہ ہوا کرے اس کا اظہار کیا کریں۔ ہم لوگ تعریف کرنے میں بڑے بخیل ہیں۔ اگر ہم تعریف کرنے میں سخی ہو جائیں تو سب کی بیویاں پٹ جائیں گی، سب سے خود کی بیوی کو پٹا لیں گے۔ کس کو؟ دھیان رکھیے جملے کو۔ خود کی بیوی کو، خود کے اماں ابا کو پٹا لیں گے، خود کے بچوں کو پٹا۔ ہم تعریف نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم سب ایک بات میں متفق ہیں، بہت سی باتوں میں ہیں، لیکن جس کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سب متفق ہیں۔ ایمان والے سے سوال ہو، آپ سے سوال ہو، مجھ سے سوال ہو، کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر برائیاں خرابیاں باقی رہیں؟ تو کیا ہوگا؟ نہیں۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ گھر سے کپڑا صاف پہن کے نکلتے ہیں تو یہ خیال رہتا ہے کہ گندا نہ ہو جائے۔ اگر جھاڑو والا سامنے جھاڑو مار رہا ہو اور آپ یہاں سے نکلے اور دیکھا وہاں بہت دھول اڑ رہی ہے تو کھڑے رہ کے سوچیں گے ادھر سے چلے جاؤ، کریں؟ یعنی اپنے آپ کو ظاہر کی گندگی سے بھی آپ بچاتے ہیں اور اندر کی گندگی جو ہے برائی خرابی جس کا اللہ کو علم ہے اس سے بھی بچانا چاہتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں۔ سب ایک رائے ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ میرا مومن بندہ، بڑے پیار کی بات ہے یہ، اللہ جانتا ہے میرا مومن بندہ برا بن کے جینا نہیں چاہتا، میری پسند کا بن کے جینا چاہتا ہے نا؟ لیکن پھر اس سے غلطیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ خراب کام کیوں کر بیٹھتا ہے؟ تو ایک تو بات ہوگی کہ بگڑنا نہیں چاہتا، برا نہیں کرنا چاہتا، پھر کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ نفس لگا ہے اور شیطان لگا ہے۔ یہ دونوں چاہتے ہیں یہ اچھا نہ رہے۔ ان کی کیا کوشش ہے؟ یہ اچھا نہ رہے، اور ہم چاہتے ہیں ہم اچھے رہیں۔ تو ہماری دو پارٹی بن گئی، ایک ہم ہو گئے اور ایک ہمارے دشمن ہو گئے۔ کون چاہتا ہے دشمن جیتے؟ اگر جو چاہتا ہے وہ تو شاید بیوقوف نمبر ایک سے بھی آگے بڑا تمغہ ہوگا اس کے لیے۔ جب ہم چاہتے نہیں کہ ہمارا دشمن جیتے تو پھر وہ کیوں جیت جاتا ہے؟ ہم کیوں ہار جاتے ہیں؟ اور اللہ سب دیکھتا ہے، یہ سب دیکھتا ہے۔ چونکہ بدنگاہی عام ہے اس لیے بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلے تھے اس ارادے سے کہ آج یہ گندا کام نہیں کریں گے۔ کیسا کام ہے؟ دوسری عورتوں کو، نامحرموں کو دیکھنا کیا ہے؟ کیسا کام ہے؟ جب گندا کریں گے تو ہم گندے ہو جائیں گے، ادھر سے جائیں گے تو دھول پڑے گی تو راستہ بدل دیتے ہیں۔ لیکن ان نامحرموں سے کیسے بچیں گے؟ تو ہر جگہ ہر موڑ پر ہیں، کتنا راستہ بدلیں گے، اور گھر میں بیٹھ نہیں سکتے۔ تو پھر ہم طے کریں کہ ہم آج یہ گندگی لگنے نہیں دیں گے۔ یہ دل میں لگ جاتی ہے۔ کہاں لگتی ہے؟ آنکھوں کے ذریعے دل میں لگتی ہے۔ ذریعہ ہے آنکھ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں آنکھ کا ایک ہی کام ہے دیکھنا، یہ ہماری بھول ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، فوٹو کھینچتی ہے، اور ایک البم بنایا اس نے دل میں، وہ فوٹو اس میں ڈال دیتی ہے۔ آنکھ کا کیا کام ہے؟
دیکھنا، فوٹو کھینچنا اور البم میں ڈال دینا۔ اب بہت آسان سی مثال ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی اماں گھر پہ ہیں، آپ جس حالت میں دیکھ کر آئے تھے آپ پھر سے دیکھ لیجئے، دیکھ لیا نا آپ نے۔ ابا کو دیکھ لیجئے، ابا کو جس حال میں چھوڑ کے آئے تھے، آپ کا چھوٹا بچہ آپ کے سامنے وہاں دوڑتا تھا، دوڑتا رہا اور آپ اسے دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ ذرا دیکھیے دکھ رہے ہیں کہ نہیں سب؟ یہ کہاں دکھ رہے ہیں؟ یہ وہی اس نے فوٹو کھینچا اور البم میں ڈال دیا، یہ البم بنایا یہاں پہ اس نے دل میں۔ شادیوں میں فوٹو کھینچا جا رہا ہے بہت، اور البم بنایا جا رہا ہے۔ اب ہمارا مضمون چلا جائے گا دوسری طرف، لیکن سننے والی باتیں ہیں، یہ کبھی موقع رہے تو سنائیں گے کہ یہ البم کیوں بنایا جاتا ہے، اس کا کیا وہ ہے، لیکن اس وقت اس کی بات کریں تو آنکھ یہ 3 کام کرتی ہے: دیکھنا، فوٹو کھینچنا اور البم بنا کے اس میں ڈالنا۔ اس لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ البم کھول کے دکھاتی ہے آنکھ، یہ دل، دماغ، آنکھیں، یہ سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ شیطان سب کو جمع کرتا ہے، وہ جو تم سے کروایا تھا نا اب اس کو دکھاؤ۔ کیا کروایا تھا؟ کہ گھر سے باہر نکلے تھے، ارادہ کیا تھا کہ ہم دل گندا نہیں ہونے دیں گے، کسی کو نہیں دیکھیں گے، لیکن نفس شیطان نے ماحول بنایا۔ اب ہم 10 منٹ کی کلپ میں سب تو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے جس نے اب تک نہ سنا ہو، میرا یوٹیوب چینل ہے شریعت.info آفیشیل، آپ اسے کھولیے، دیکھیے، سبسکرائب کیجئے، آپ کو بہت بیان ملیں گے، ہزاروں بیان ملیں گے، آنکھ کے متعلق ملیں گے، نگاہ کے متعلق۔ تو یہ تینوں سب مل کر سب کو اکٹھا کر کے شیطان کہتے ہیں ان کو البم دکھاؤ، البم دکھاؤ۔ تو جب ہم نماز میں نیت باندھتے تو کیا دکھتا ہے ہم کو؟ کی ہوئی گزری ہوئی باتوں کے فوٹو دکھاتا ہے۔ کیا دکھائے؟ سارے فوٹو سے لا کے دکھا دیتا ہے۔ تو کبھی ہم دکان پہ ہوتے ہیں، کبھی مکان پہ ہوتے ہیں، کبھی بازار میں ہوتے ہیں، اور کبھی کہیں اور ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں گے تو نماز میں بھی لوٹنے سے بچ جائیں گے، باہر بھی لوٹنے سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ دل پاک صاف رہے گا۔ جو ہم چاہتے ہیں اچھا رہے تو اچھا رہے گا، اور اس دل پر اللہ کو پیار آئے گا، اللہ بڑی محبت سے دیکھیں گے۔ اور جب گندے گھر میں ہم نہیں رہتے تو گندے دل میں اللہ کیوں رہے گا؟ اس لیے اگر نگاہ پڑ گئی، غلطی ہو گئی، تو فوراً ہی توبہ کر کے اسے دھو دیا جائے، یا اللہ میں دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو اس لیے اس کے لیے یہ کرے کہ آنکھ نگاہ نیچی کر کے چلے۔ ایک ہے اس کو دیکھنا ایسے، تو اس کو کہتے ہیں سامنے دیکھنا، ایسے دیکھنا اوپر دیکھنا، اور ایسے دیکھنا نیچے دیکھنا۔ ہم نگاہ نیچی کر کے نہیں چلتے بلکہ سامنے دیکھتے ہیں۔ جب سامنے دیکھتے ہیں تو سب دکھیں گے، نیچے کریں گے تو بچیں گے، اور پھر بھی اگر نگاہ پڑ جائے تو فوراً توبہ کریں گے، یعنی اسے ابھی دھوئیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے۔ ڈیلیٹ کرتے ہیں نا آپ، اسے ڈیلیٹ کریں گے، اور ایک دعا کر لیں گے: اے اللہ مجھ کو اور اس کو اور اس کی نسلوں کو ہدایت دے دیجیے۔ جتنی دفعہ نگاہ پڑے گی اتنی دفعہ آنکھ بچائیں گے اور یہ دعا کریں گے: اے اللہ غلطی ہوئی معاف کر دیجیے، مجھ کو، میری نسلوں کو، اس کو اور اس کی نسلوں کو ہدایت دے دیجیے۔ کوئی گھڑی ہدایت کی ہوگی، ایک کو ہدایت ملے گی، شیطان آگے کہے گا مت دیکھ مت دیکھ مت دیکھ، آگے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ کام کی بات ہوئی، سنا کریں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،